کورونا کی وبا نے زندگی کے ہر شعبے میں گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اپنے اطراف میں ہونے والی تبدیلیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اب ضرورت ہے کہ اپنے دائروں میں ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ نے انہی بدلتے حالات کے پیش نظر مختلف شعبہ زندگی کی خواتین کے ساتھ ایک مذاکرہ ترتیب دیا۔ مذاکرے کا عنوان ملازمت پیشہ خواتین کے لیے کام کے لچکدار اوقات اور گھر سے کام کی سہولت تھا۔ مذاکرے کے مقاصد بتاتے ہوئے صدر ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ عابدہ فرحین کا کہنا تھا کہ ملازمت پیشہ خواتین کے حق میں عملی تجاویز کو قانون سازی کے لیے حکومت و پالیسی ساز اداروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہر شعبے سے ماہر و تجربہ کار خواتین کو یہاں دعوت دی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن ایام میں ورک فرام ہوم کا جو ماحول بنا ہے، اس کی بہتر قانون سازی خواتین کے لیے تحفظ سمیت امپلائر کے لیے بھی بہتر نتائج دے سکتی ہے۔ ورکنگ ویمن کے حوالے سے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو ہم آگے تک لے کے جائیں، اس پہ قانون سازی کے لیے کوشش کریں اور اس کے لیے کیمپینز چلائیں۔ اس کے لیے انڈیویجول جو سینئرس ہیں، سوسائٹی میکر ہیں، ہمارے جو مختلف اداروں کے سی اوز ہیں یا پالیسی میکر ہیں، ان سے ملیں۔ مذاکرے سے قبل ایک جامع پریزنٹیشن کے ذریعے کورونا کے دنیا بھر میں ملازمتوں میں بدلتے حالات اور رجحانات کا ایک جائزہ بھی لیا گیا، اس کے فائدے و نقصانات اور اس میں مالک، ملازم اور ریاستی کردار کو بھی واضح کیا گیا۔ نائب صدر ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ حمیرہ قریشی کا کہنا تھا کہ معاشی جدوجہد میں شامل خواتین کے لیے لچکدار اوقات کار اور ورک فرام ہوم متعین کرنے کا مطالبہ ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ نے ہمیشہ سے ہی کیا ہے۔ کورونا کے دوران یہ مطالبہ اور اس کی افادیت عملی صورت اب سب کے سامنے آ چکی ہے۔ ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں مختلف ٹائپ کے فلیکسیبل ورکنگ آورس اور ورک فرام ہوم کے حوالے سے، اس کے اندر جتنے پلس مائنسز پریکٹیکل اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے جتنے نکات، جتنے آپشن، جتنے مسائل ہم غور کر کے ان کا سلوشن دے کے اور پھر ہم اس کے اکارڈنگ ٹو لیجسلیشن اور رولز اور یعنی قواعد و ضوابط کی طرف ہم جائیں۔ مجلس مذاکرہ میں فرسٹ وومن بینک کی سابق صدر اور سابق چانسلر جناح یونیورسٹی اکرم خاتون، علمہ یونیورسٹی کی ڈین ڈاکٹر رفیہ تاج، سابق سیکرٹری نسیم بخاری، سینئر صحافی شہر بانو، آولا کی صدر نور ناز آغا ایڈوکیٹ، YWCA کی نزت فلیم، پرنسپل نارتھ کراچی وومن ووکیشنل سینٹر انجینئر ناہید ناصر، ماہر تعلیم رمیسہ زاہدی، صدر وومن اسلامک لائرز فورم طلعت یاسمین، نائب صدر ورکنگ وومن ریحانہ فروز، ڈائریکٹر ICAP فرزانہ مناف اور دیگر خواتین نے بھی اپنے تجربات و تجاویز پیش کی۔ سندھ کمیشن فار وومن اسٹیٹس کی درخشاں صالح نے وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے لاک ڈاؤن ایام میں کسی کو نوکری سے نہ نکالنے اور 3 ماہ کی تنخواہ دینے کے ایکٹ کو دہراتے ہوئے بتایا کہ سندھ بھر میں اگر کسی خاتون کے ساتھ اس حکومتی اعلان کے برخلاف عمل ہوا ہے تو وہ ضرور کمیشن کے پاس شکایت درج کرائیں، جس کا ازالہ کیا جائے گا۔ اکارڈنگ ٹو پینڈیمک ڈیزیز ایکٹ 2014 3 مہینے کی سیلری ہر امپلائر اپنے امپلائی کو دے گا اور کسی کو فائر نہیں کرے گا، لیکن فائر بھی کیا گیا اور سیلریز بھی نہیں ملی گئی۔ تو اس سلسلے میں کمیشن نے ایک اپنا اسٹیپ اٹھایا ہے خواتین کے لیے، کیونکہ ویمن کمیشن ہے کہ جو خواتین اس کا ڈسکرمنیشن کا شکار ہوئی ہیں، جن کو پینڈیمک میں فائر کر دیا گیا ہے، جن کو سیلریز نہیں ملی ہیں، ہم ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے فائٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ سب کے لیے اوپن آفر ہے، جس کے پاس ایسے کیسز ہیں وہ ہمیں ریفر کریں تو ہم ان کے لیے ایکشن لیں۔ شرکائے مذاکرہ نے مجموعی طور پر ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ کی تواتر سے کی جانے والی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ ملازمت پیشہ خواتین کے لیے لچکدار اور اختیاری اوقات کار فراہم کر کے ان کی تعلیم و صلاحیت کو بھی اچھے انداز سے بروئے کار لایا جا سکتا ہے، بلکہ ایک مستحکم خاندان کے قیام میں بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے دیگر ممالک کی مثال دیتے ہوئے کچھ شعبہ جات میں اس پالیسی کے نفاذ کی صورت کو فائدہ مند قرار دیا۔ بہت سے پروفیشن ایسے ہیں جو کہ آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، چونکہ کوئی اس میں کوئی لا نہیں ہے، کوئی مطلب وہ نہیں ہوتا۔ ورکنگ وومن ویلفیئر ٹرسٹ کے اس مذاکرے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ معاشی یا قومی ضرورت کی وجہ سے خواتین میں نوکری کا رجحان مستقل بڑھ رہا ہے، لیکن اگر ہم اپنی خواتین سے گھریلو ذمہ داریاں، نسل نو کی تربیت اور خاندان کی دیکھ بھال بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں لچکدار اور اختیاری اوقات کار کے ساتھ ورک فرام ہوم کی سہولت کو بھی متعارف کرانا ہوگا۔ کیمرہ مین ذیشان شیخ کے ساتھ سلمان علی، راہ نیوز، کراچی۔